دی مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ ہاں، تو یہ جو آج کا ہمارا تجزیہ ہے یہ ایک بہت ہی گہری مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے، اور اس ریسرچ نشست میں ہم کچھ حیران کن چیزوں پر بات کریں گے۔ کبھی دنیا کا نقشہ بہت تفصیل سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ جی بالکل، نقشے تو ہم سبھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ریسرچ کے دوران تو بار بار دیکھنے پڑتے ہیں۔ عموماً جب ہم نقشے پر ملکوں کی سرحدیں دیکھتے ہیں تو توقع یہی ہوتی ہے کہ یہ کسی قدرتی طریقے سے بنی ہوں گی۔ ہاں، جیسے کوئی بہت اونچا پہاڑی سلسلہ ہو یا کوئی دریا ہو۔ بالکل، کوئی بڑا دریا ہو جو دو علاقوں کو فطری طور پر تقسیم کر رہا ہو۔ جغرافیہ خود بتاتا ہے کہ یہاں ایک علاقہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہوتا ہے۔ صحیح، لیکن مشرق وسطیٰ کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں نا، جب مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے نقشے پر نظر پڑتی ہے تو صورتحال بالکل مختلف اور ایک عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ریگستان کے بیچوں بیچ ڈرائنگ بورڈ پر اسکیل یا فٹا رکھ کر بالکل سیدھی لکیریں کھینچ دی ہوں۔ ہاں، بالکل سیدھی لکیریں، اور یہ مشاہدہ بہت گہرا ہے۔ یہ سیدھی لکیریں کوئی جغرافیائی حادثہ یا قدرتی ارتقاء کا نتیجہ تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی عالمی بساط کا حصہ ہے، ایک ایسا کھیل جس میں مہرے بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں لیکن ان کی چالیں کسی اور مقصد کے لیے چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ ان غیر فطری سرحدوں کے پیچھے پوری ایک صدی کی منصوبہ بندی اور وسائل پر کنٹرول کی ایک طویل تاریخ چھپی ہے۔ تو آج کی ہماری ریسرچ کا مرکز یہی مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹکس اور اسرائیل کا قیام اور وہ معاشی محرکات ہیں، خاص طور پر تیل اور تجارتی راستے جنہوں نے پچھلی ایک صدی میں اس خطے کی قسمت کا فیصلہ کیا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم ریسرچ کی گہرائی میں جائیں، ایک اصطلاح واضح کرنا بہت ضروری ہے: جیو پولیٹکس۔ ہاں، یہ جیو پولیٹکس کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ دیکھیں، آسان الفاظ میں اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کیسے جغرافیہ اور معاشیات مل کر دنیا کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی کسی علاقے کی زمین، اس کی لوکیشن اور وہاں موجود وسائل مل کر یہ طے کرتے ہیں کہ عالمی طاقت کا جھکاؤ کس طرف ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس نشست میں پیش کیے گئے تمام حقائق خالصتاً ریسرچ اور تاریخی حوالوں پر مبنی ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی سیاسی یا نظریاتی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ صرف علم اور حقائق کو غیر جانبداری سے ناظرین تک پہنچانا ہے۔ اور یہ غیر جانبداری اس لیے بھی اہم ہے کہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کو اکثر بہت جذباتی رنگ دے دیا جاتا ہے۔ ہاں، جذبات تو اس خطے کے ساتھ بہت جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم ان جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف سرد حقائق اور معاشی محرکات کو دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے، کہیں زیادہ واضح۔ چلیں اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اگر 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر اب تک کے مشرق وسطیٰ کا بغور جائزہ لیا جائے تو ریسرچ 4 ایسے بنیادی ستون یا مستقل حقائق کی نشاندہی کرتی ہے جو پچھلے 100 سالوں سے اس خطے پر پوری طرح حاوی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی۔ واقعی نہیں؟ تو پہلا ستون ہے اس خطے کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کا قیام اور اس کا تسلسل۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ستون عالمی معیشت کے لیے یہاں کے توانائی کے وسائل یعنی انرجی ریسورسز کی بے پناہ اہمیت۔ بالکل، اور تیسرا ستون چین اور انڈیا جیسی بڑی معیشتوں سے لے کر مغربی دنیا تک جانے والا انتہائی اہم تجارتی راستہ جو اسی خطے سے گزرتا ہے۔ اور چوتھا ستون جو کہ بہت اہم ہے وہ یہاں کے عوام کی ایک دبی ہوئی اور محکوم ذہنیت ہے جسے ایک خاص حد تک آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، سوائے 1979 کے بعد کے ایران کے، جو اس پیٹرن میں ایک واضح استثناء ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ ہی کیس بن گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 ستونوں کی حرکیات کو سمجھے بغیر ہم آج کے موجودہ حالات اور جنگوں کو بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نیوز تو دیکھتے ہیں لیکن اصل گیم سمجھ نہیں آتی۔ بالکل۔ اب مثال کے طور پر 28 فروری 2026 کو شروع ہونے والی جنگ کا بیانیہ دیکھیں۔
ہاں، اس پر تو بہت بات ہو رہی ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا کا مسلسل یہ دعویٰ رہا ہے کہ اس فوجی کارروائی کا بنیادی اور واحد مقصد ایران کی جوہری صلاحیتوں کو محدود کرنا اور خطے کو نیوکلیئر خطرے سے بچانا ہے۔ لیکن ہماری ریسرچ کچھ اور بتاتی ہے نا۔ جی، جب تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں اور ان 4 ستونوں کی روشنی میں اسٹریٹجک ریسرچ کی جائے تو یہ بیانیہ ایک پردے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ اچھا، اصل کہانی انہی ستونوں کو محفوظ بنانے کے گرد گھومتی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کارپوریٹ دنیا میں کسی بڑی کمپنی کا ہاسٹائل ٹیک اوور ہو رہا ہو۔ ہاں ہاں، ہاسٹائل ٹیک اوور، یہ کیسی مثال ہے؟ مطلب دیکھیں نا، میڈیا اور پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ ہم تو صرف کمپنی کی مینجمنٹ کو بہتر کرنے اور اسٹرکچر کو مؤثر بنانے کے لیے مداخلت کر رہے ہیں، ہاں، عموماً یہی کہا جاتا ہے۔ لیکن پس پردہ اصل مقصد اس کمپنی کے قیمتی اثاثوں، اس کی سپلائی چین اور بینک بیلنس پر مکمل قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری بیانیہ کچھ اور، لیکن اصل ہدف ہمیشہ وسائل، تجارتی راستے اور کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ کارپوریٹ ٹیک اوور والی مثال اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ زبردست۔ شکریہ۔ تو اب اگر اس کے پہلے ستون یعنی خطے میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ کوئی راتوں رات رونما ہونے والا واقعہ تو نہیں تھا؟ بالکل نہیں، ایک پوری سلطنت کو توڑ کر یہ جگہ بنائی گئی تھی۔ ہاں، اور میری ریسرچ کے دوران ایک اصطلاح بار بار سامنے آئی، بیلفور ڈیکلریشن۔ بیلفور ڈیکلریشن، یہ تاریخ کا ایک ایسا عجیب و غریب موڑ ہے جس کی منطق سمجھنا بھی ایک چیلنج ہے۔ واقعی، مطلب پہلی جنگ عظیم کے دوران اور اس کے فوراً بعد برطانوی سلطنت کا ایک بہت واضح ہدف تھا کہ عرب خطے سے سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کا مکمل صفایا کر دیا جائے۔ صحیح۔ لیکن یہ صفایا کر کے وہاں وہ کیا لانا چاہتے تھے، اس کا فیصلہ 1917 کے اس ایک خط نے کیا۔ اور اس خط کی نوعیت تو دیکھیں۔ 1917 میں اس وقت کے برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر بیلفور نے یہ خط ایک انتہائی با اثر بینکر اور سرمایہ دار لیونل والٹر روتھشائلڈ کو لکھا۔ روتھشائلڈ خاندان، جی ہاں۔ اس خط میں برطانیہ کی طرف سے فلسطین میں یہودی عوام کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کی باقاعدہ اور تحریری یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ملک کا عہدیدار ایک ایسے علاقے کی زمین جو ابھی پوری طرح اس کے قبضے میں بھی نہیں تھی، کسی تیسرے فریق کو دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ بالکل، یہ جغرافیائی سیاست کی تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ تھا۔ اور یہ صرف ایک سفارتی خط یا زبانی وعدہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی فائنینشیل انجینئرنگ اور پیسے کا کھیل چل رہا تھا۔ خاندان نے، خاص طور پر بیرن ایڈمنڈ جیمز ڈی روتھشائلڈ نے، بہت پہلے یعنی 1880 کی دہائی سے ہی اس خطے میں باقاعدہ زمینیں خریدنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری شروع کر دی تھی۔ 1880 کے دہائی سے؟ یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ ہاں، ڈیٹا کے مطابق انہوں نے تقریباً 50,000 ہیکٹر، جسے اس وقت 2 لاکھ دونم کہا جاتا تھا، اتنی زمین خریدی۔ اوہ، اتنی زیادہ زمین! لیکن ظاہر ہے اس وقت وہاں سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، تو کیا وہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے؟ بالکل نہیں۔ عثمانیوں کو اس منصوبے اور ان خریداریوں کے پیچھے چھپے مقاصد کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسے خاموشی سے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ 1881 میں ہی عثمانی حکومت نے ایک سخت حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ غیر ملکی یہودی پوری سلطنت میں کہیں بھی آ کے بس سکتے ہیں اور کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن فلسطین میں نہیں۔ اچھا، یعنی فلسطین کے لیے خاص پابندی تھی۔ جی، 1882 سے لے کر 1918 تک، یعنی اپنی مکمل شکست تک، عثمانیوں نے فلسطین میں امیگریشن اور زمین کی خریداری پر سخت ترین پابندیاں عائد رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اس آبادیاتی تبدیلی یعنی ڈیموگرافک چینج کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالکل، وہ سمجھ گئے تھے کہ گیم کیا ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم ایک انالوجی یا مثال کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، بتائیں۔ فرض کریں ایک بہت بڑے اور پرانے محلے میں کوئی انتہائی امیر شخص باہر سے آ کر چھوٹی چھوٹی پراپرٹیز، کچھ دکانیں اور مکانات منہ مانگے داموں خریدنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے۔ محلے کی مقامی انتظامیہ کو جب اس کے ارادوں پر شک ہو تو وہ اس شخص پر پراپرٹی خریدنے کی پابندی لگا دے اور مزاحمت کرے۔ صحیح۔ ایسا ہی ہوا، لیکن پھر اچانک کہیں سے ایک عالمی سپر پاور جس کے پاس بے پناہ عسکری طاقت ہو، وہ اس پورے محلے پر ہی فوجی قبضہ کر لے اور آ کر اعلان کر دے کہ اب اس محلے کے قانون ہم بنائیں گے اور یہ پورا محلہ اسی امیر شخص کی ملکیت سمجھا جائے گا۔ ہاں، یہ مثال اس تاریخی عمل کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ بہت خوب۔ شکریہ۔
کیونکہ 1918 میں جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو پہلے پہل فوجی انتظامیہ نے کسی بھی قسم کی زمین کی رجسٹری مکمل طور پر بند کر دی۔ ہاں، تاکہ کوئی اور نہ خرید سکے۔ بالکل۔ لیکن پھر 1920 میں جب صورتحال ان کے قابو میں آ گئی تو سول انتظامیہ نے یہ رجسٹریاں دوبارہ کھول دیں۔ اور اسی سال کچھ اور بھی تو ہوا تھا لیگ آف نیشنز کے حوالے سے؟ جی، اور اسی سال لیگ آف نیشنز، جو اقوام متحدہ کی ابتدائی شکل تھی، اس نے فلسطین کو باقاعدہ طور پر برطانوی مینڈیٹ یا سرپرستی میں دے دیا۔ تو اس مینڈیٹ کا مطلب یہ تھا کہ اب برطانیہ قانونی طور پر وہاں کی زمین اور ڈیموگرافی کے فیصلے کرنے کا مجاز تھا؟ 100%، وہ جو چاہیں قانون بنائیں۔ اور اس مینڈیٹ کے نتائج کتنے حیران کن تھے، یہ 1948 کے اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ نمبرز واقعی شاکنگ ہیں۔ ہاں، ریسرچ کے مطابق جب 1948 میں اسرائیل کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا، اس وقت تک جتنی بھی زمین ان کے پاس تھی اس میں سے صرف 7% زمین باقاعدہ پیسوں سے خریدی گئی تھی۔ ذرا سوچئے، صرف 7%۔ 50% کے قریب زمین، جس میں نیگیو کا بہت بڑا اور اسٹریٹجک صحرا شامل تھا، وہ برطانیہ نے باقاعدہ تحفے کے طور پر اسرائیل کو دے دی۔ تحفے کے طور پر مطلب یہ وہ زمین تھی جو 1920 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد براہ راست برطانیہ کی ملکیت بن گئی تھی۔ بالکل، اور جو باقی 30% سے زیادہ زمین تھی وہ مقامی آبادی کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے حاصل کی گئی تھی۔ تو جو بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ یہ کارپوریٹ ٹیک اوور کی طرح تھا، یہاں وہ بالکل سچ ثابت ہوتی ہے۔ نا، ظاہری بیانیہ مینجمنٹ کا اور اصل مقصد زمینوں پر قبضہ۔ یہ زمین ایک عالمی جنگ کے مال غنیمت کا حصہ تھی جسے برطانوی سامراج نے پہلے حاصل کیا اور پھر اپنے جیو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور کسی حد تک پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ وہ پیسے؟ کیونکہ دیکھیں، زمین تو مل گئی، نقشے بننا شروع ہو گئے، لیکن اس خطے میں رہنے والے مقامی عربوں کے ساتھ اس دوران کیا ہوا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ عثمانی سلطنت تو اچانک ختم نہیں ہو گئی تھی، اندرونی طور پر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس نے عثمانیوں کو اس قدر کمزور کر دیا۔ اس اندرونی کمزوری کے پیچھے عرب بغاوت کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ عرب بغاوت؟ جی، 1916 کی بات ہے۔ مکہ کے شریف حسین، جو اس وقت ایک بہت بااثر مقامی رہنما تھے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اچھا، لیکن یہ بغاوت انہوں نے خود سے سوچی تھی یا اس کے پیچھے بھی کوئی بیرونی ہاتھ تھا؟ اس بغاوت کے پیچھے مصر میں موجود برٹش ہائی کمشنر سر ہنری میک موہان کا ذہن کام کر رہا تھا۔ ہنری میک موہان۔ میک موہن نے شریف حسین کے ساتھ خط و خطابت کی اور انہیں یہ خواب دکھایا کہ اگر وہ عربوں کو عثمانیوں کے خلاف کھڑا کر دیں تو جنگ کے بعد برطانیہ انہیں ایک بہت بڑی متحدہ اور آزاد عرب ریاست کا حکمران تسلیم کر لے گا۔ اور ایک بار پھر وہی ہوا جو تاریخ میں ہمیشہ طاقتور سامراجی قوتیں کرتی آئی ہیں۔ جی بالکل، دھوکہ۔ شریف حسین نے عثمانیوں کو نکالنے میں برطانیہ کی مدد تو کر دی، لیکن انہیں بدلے میں ایک بہت بڑا دھوکہ ملا۔ کوئی متحدہ عرب ریاست نہیں بنی۔ بالکل نہیں بنی، بلکہ اسی دوران برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہو رہا تھا جسے تاریخ میں سائکس پیکو ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں نقشے پر وہ سیدھی لکیریں کھینچی گئیں جن کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہاں، اس خطے کو ایک کیک کی طرح کاٹ کر آپس میں بانٹ لیا گیا۔ 1920 تک فرانس نے شام اور لبنان کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ عراق اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آ گئے۔ یہ تقسیم محض انتظامی تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں، اس کے 3 بہت واضح اور اسٹریٹجک مقاصد تھے۔ پہلا مقصد عثمانی ترکوں کے اثر و رسوخ کو اس خطے سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تاکہ وہ دوبارہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں۔ صحیح۔ دوسرا مقصد اسرائیل کے قیام کے لیے زمین ہموار کرنا، جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور تیسرا مقصد؟ اور تیسرا سب سے اہم مقصد عربوں اور مجموعی طور پر مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو چھوٹی چھوٹی غیر فطری ریاستوں میں بانٹ کر ہمیشہ کے لیے کمزور کر دینا۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ نہر سویز کے تجارتی راستے کو بھی تو محفوظ بنانا تھا نا؟ بالکل، جو 1869 سے عالمی تجارت کی شہرک بن چکا تھا اور جس پر اینگلو فرینچ کمپنیوں کا کنٹرول تھا۔ اب یہاں ایک چیز کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کا اس ساری صورتحال پر کیا رد عمل تھا؟ کیونکہ ہندوستان میں بھی تو ایک موومنٹ چل رہی تھی۔ آپ تحریک خلافت کی بات کر رہے ہیں؟ جی،
ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت مشہور تحریک ہے جسے تحریک خلافت کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک جذباتی، خالصتاً مذہبی یا کسی قسم کی تھیاکریسی کے قیام کی مہم تھی۔ میں کہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑی تاریخی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی ہے؟ کیسے؟ مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں چلنے والی تحریک خلافت کو اگر ہم اس کے سیاسی بیانیے کی روشنی میں دیکھیں تو وہ کسی اندھے مذہبی جنون کا حصہ نہیں تھی۔ اچھا، یعنی اس کا ایجنڈا کچھ اور تھا؟ اس وقت کے سیاسی شعور رکھنے والے رہنما برطانوی سامراج کی اس پوری سازش کو ان سیدھی لکیروں کے کھینچے جانے کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک خلافت دراصل برطانوی سامراج کے خلاف ایک انتہائی منظم اور شعوری سیاسی تحریک تھی؟ بالکل، اس کا اصل مقصد اس عرب خطے کے عوام کے خلاف ہونے والی اس وسیع تر سازش کو بے نقاب کرنا تھا۔ وہ جان گیا جائے کہ شریف حسین جیسے مقامی رہنماؤں کو محض مہروں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اور اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کر کے مغربی طاقتیں ہمیشہ کے لیے یہاں ڈیرے ڈال سکیں۔ جی ہاں، یہ ایک اینٹی امپیریل یعنی سامراجیت مخالف موقف تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اب اگر ہم اس ساری تقسیم کے دورانیے کو دیکھیں، یعنی 1916 سے 1920 تک کا وقت، تو ایک بہت حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ جب یہ تمام لکیریں کھینچی جا رہی تھیں، جب ملک بانٹے جا رہے تھے اور وعدے توڑے جا رہے تھے، تب تک اس پورے خطے میں تیل کی کوئی کمرشل اہمیت یا دریافت ہوئی نہیں تھی۔ کیا واقعی؟ یہ تو ذہنوں میں موجود اس عام تاثر کے بالکل نفی کرتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں شروع دن سے ہر جنگ، ہر سازش صرف اور صرف تیل کے لیے ہوئی ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر تیل تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جغرافیائی سیاست، اسرائیل کا قیام اور خطے کی تقسیم بنیادی طور پر برطانیہ کے اپنے سامراجی مفادات، تجارتی راستوں کے کنٹرول اور ایک بااثر یہودی خاندان کی سرمایہ کاری کا نتیجہ تھا۔ یعنی کالا سونا جسے ہم تیل کہتے ہیں، اس کا فیکٹر تو اس وقت منظر عام پر آیا ہی نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم ان واقعات کو وقت کی لکیر پر رکھ کر دیکھیں تو تیل کی دریافت واقعی ایک بعد کا واقعہ ہے۔ تو پھر یہ تیل کب دریافت ہوا؟ مشرق وسطیٰ میں تجارتی بنیادوں پر تیل 1930 کی دہائی میں نکلنا شروع ہوا۔ ریسرچ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عراق اور بحرین میں 1934 میں تیل دریافت ہوا۔ 1934 میں؟ ہاں، اور سعودی عرب اور کویت میں یہ دریافت 1938 میں ہوئی، پھر 1940 میں قطر میں، اور اس کے بعد 60 کی دہائی میں ابوظہبی اور عمان وغیرہ میں تیل نکلا۔ اور جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے، یہ تمام کی تمام دریافتیں مقامی لوگوں نے نہیں بلکہ امریکی اور یورپی کمپنیوں نے کی۔ تو اس دریافت نے، جو کہ ان سیدھی لکیروں کے کھینچے جانے کے کافی بعد ہوئی، خطے کی تقدیر کیسے بدلی؟ تیل نکلنے کے بعد صورتحال ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئی۔ ابتدا سے لے کر تقریباً 1970 تک ان وسائل، ان کی پیداوار، سپلائی چین اور ملکیت پر انہی مغربی کمپنیوں کا مکمل غلبہ رہا۔ یعنی کنٹرول سارا باہر والوں کے پاس تھا۔ بالکل۔ 1970 کے بعد جب کچھ مقامی حکومتوں نے تیل کو قومیانے یعنی نیشنلائز کرنے کی کوشش کی، تب بھی ڈرلنگ، ریفائننگ، ٹیکنالوجی اور عالمی مارکیٹ تک رسائی کے لیے انہیں مغرب پر ہی انحصار کرنا پڑا۔ تو اس سے تو امریکہ اور یورپ نے بے تحاشا دولت کمائی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ عرب ممالک کے پاس تیل کے سمندر تھے، لیکن ان کی اپنی کھپت، ان کی آبادیاں اور انڈسٹری نہ ہونے کے برابر تھیں، اس لیے وہ مکمل طور پر توانائی کے برآمد کنندہ بن کر رہ گئے۔ تو اس سب کا آج کے دور پر، آج کی جیو پالیٹکس پر کیا اثر ہے؟ کیونکہ اب تو وہ حکومتیں خود مختار کہلاتی ہیں۔ اثر یہ ہے کہ عراق پر قبضے اور خطے میں مسلسل فوجی موجودگی کے بعد سے عرب علاقوں کے تقریباً تمام تیل اور گیس کے ذخائر پر بال واسطہ یا بلا واسطہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ہی اسٹریٹجک کنٹرول ہے۔ سمجھ گیا۔ اور یہاں ریسرچ ایک ایسا ڈیٹا پوائنٹ سامنے لاتی ہے جو کسی بھی ڈیموگرافک اور پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کو حیران کر دے۔ اسے ہم آبادیاتی تضاد یا ڈیموگرافک آئرنی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈیموگرافک آئرنی کیا ہے؟ ذرا سمجھائیں اس کو۔ خلیج فارس یعنی پرشین گلف کے ارد گرد کے تمام ممالک کی کل آبادی کا اندازہ لگ بھگ 190 ملین کے قریب ہے۔ 190 ملین، ٹھیک ہے۔ ان 190 ملین لوگوں میں سے تقریباً 140 ملین لوگ ان علاقوں یا ساحلوں کے بالکل قریب آباد ہیں جہاں خطے کے سب سے بڑے تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ یعنی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وہی ہے۔
اور سب سے دلچسپ اور اسٹریٹجک لحاظ سے اہم بات یہ ہے کہ ان 140 ملین لوگوں میں سے 130 ملین کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ کیا 130 ملین؟ یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ جی ہاں، کل 190 ملین میں سے 140 ملین تیل کے ذخائر کے قریب ہیں اور ان میں سے 130 ملین ایک مخصوص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اگر جیو پالیٹکس کی اینک سے دیکھا جائے تو یہ کوئی عام شماریاتی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا اسٹریٹجک فالٹ لائن ہے جسے کوئی بھی بیرونی طاقت اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ کو اس خطے میں مستقل اور گہری مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ یہ مداخلت محض اتفاقیہ نہیں بلکہ اس کے 3 بہت واضح، متعین اور جڑے ہوئے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو ظاہر ہے جو ہم نے پہلے ستون میں ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیل کا ہر قیمت پر تحفظ اور خطے میں اس کی عسکری برتری کو یقینی بنانا۔ بالکل، اور دوسرا مقصد دنیا کی توانائی کی سپلائی لائنوں خصوصاً تیل اور گیس کی ترسیل کو اپنے کنٹرول میں رکھنا تاکہ عالمی معیشت پر ان کی گرفت کمزور نہ پڑے۔ اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا اور سب سے منافع بخش مقصد ہے اس خطے میں اپنا اسلحہ بیچنا۔ ہاں، اسلحہ، یہ تو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ دیکھیں، جب آبادیات میں اتنی بڑی تقسیم موجود ہو تو عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس عدم تحفظ کے نتیجے میں خطے کی ریاستیں اپنی سیکیورٹی کے لیے اربوں ڈالر کا امریکی اسلحہ خریدتی ہیں اور وہاں امریکی فوجی آڑوں کو برقرار رکھنے کی اجازت دیتی ہیں۔ یعنی وہاں موجود حکومتیں، ان کا ریاستی ڈھانچہ محض ایک خول کی طرح ہے۔ جی، اندرونی بغاوت کے ڈر اور بیرونی سیکیورٹی کے خوف کی وجہ سے وہ مکمل طور پر امریکہ پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو خود بخود چلتا رہتا ہے۔ بالکل، عدم تحفظ پیدا کرو، توانائی کے راستے کنٹرول کرو اور پھر اسی خطے کے پیسے سے انہیں اسلحہ بیچ کر اپنی معیشت مضبوط کرو۔ اسے اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے، اور اب یہ بحث ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال کی طرف مڑتی ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ان تمام خطوں میں نیشن اسٹیٹ یعنی قومی ریاست اور سخت قوم پرستی کا تصور بہت زور و شور سے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ سب اپنی اپنی مصنوعی سرحدوں کی تقدیس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کے کینوس پر دیکھا جائے تو مکہ، مدینہ، کوفہ، بغداد، دمشق اور یروشلم پچھلی 10 سے 12 صدیوں تک ثقافتی، لسانی، تجارتی اور تہذیبی طور پر ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے تھے۔ یہ ایک ہی تہذیب کے مختلف رنگ تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل کو جیو پولیٹیکل حالات بدل جائیں اور اس خطے سے امریکی سیکیورٹی کی وہ مضبوط چھتری ہٹا دی جائے جو ان غیر فطری سرحدوں اور ریاستی ڈھانچوں کی حفاظت کر رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بہت گہری بات کی آپ نے۔ کیا وہ سیدھی لکیریں جو ریگستان میں برطانوی اور فرانسیسی افسروں نے کھینچی تھیں اپنے زور بازو پر قائم رہ سکیں گی؟ کیا یہ موجودہ ریاستیں اپنی بقا برقرار رکھ پائیں گی؟ تاریخ کا مطالعہ، آبادیاتی حقائق اور معاشی زمینی حقائق یہی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی ڈھانچہ بیرونی سہارے کے بغیر شاید ریت کی دیوار ثابت ہو۔ واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے۔ ہماری اس تحقیقی نشست کا آغاز نقشے پر کھینچی گئی ان سیدھی لکیروں کے مشاہدے سے ہوا تھا جو بظاہر بہت پختہ، مستقل اور اٹل نظر آتی ہیں۔ لیکن آج کے اس گہری ریسرچ اور تاریخی تجزیے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لکیریں قدرتی جغرافیے کی نہیں بلکہ ایک ایسی بساط کا حصہ ہے جسے طاقت، وسائل کی ہوس اور سامراجی مفادات کی روشنائی سے کھینچا گیا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جو چیز قدرتی نہ ہو اس کا مستقبل ہمیشہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیمونیت پر آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے منی آئی کیو اور دنیا کو چلانے والی اس پیچیدہ جیو پولیٹکس کی تفہیم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ ناظرین، مزید ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ کے لیے کن موضوعات یا کن کمپنیوں پر کام ہونا چاہیے، اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی تجویز ضرور دیں۔ ہاں، آپ کی تجاویز ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اور مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ Like and subscribe.